اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. ہندوستان نے خطے کے امن کو داؤ پر لگاتے ہوئے ڈیفنس پروکیورمنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اس سے نہ صرف روایتی جنگ میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا بلکہ خطے میں اسلحے کی دوڑ اور اس سے امن پر شدید منفی اثرات آئیں گے. جموں اینڈ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرافی میں ہندوستان کا جو سسٹمیٹکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے، بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ملک کی دفاع، داخلی سلامتی، اس میں ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ، پاکستان بھارت ڈی جی ایم اوز کے مابین 2003 کے سیز فائر اگریمنٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے فروری 2021 میں جو ایک رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایل او سی پورا سال پرامن رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ڈویڈنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی آبادی ہے ایل او سی کے آس پاس جو رہتی ہے، ان کے روزمرہ حالات زندگی میں بہت بہتری آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستانی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے مختلف الزامات اور گیدڑ بھبکیاں اور ایل او سی پر پاکستان کی جانب سے الیجڈ انفلٹریشن کا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا اور جو ہوتا رہا ہے، یہ ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈا کی نشاندہی کرتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرافی میں ہندوستان کا جو سسٹمیٹکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے، اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہٹانا ہے. ایک طرف تو ہندوستان اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے، جس کا چرچا پوری دنیا میں. دوسری جانب ہندوستان نے خطے کے امن کو داؤ پر لگاتے ہوئے ڈیفنس پروکیورمنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اس سے نہ صرف روایتی جنگ میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا بلکہ خطے میں اسلحے کی دوڑ اور اس سے امن پر شدید منفی اثرات آئیں گے. لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کے سیکورٹی میکانزم بشمول اینٹی انفلٹریشن گریڈ، اس کی موجودگی میں انفلٹریشن کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا انتہائی مذہقہ خیز اور خود ان کے سیکورٹی میکانزم پر ایک سوالیہ نشان ہے. حال ہی میں ہندوستان کی فوج نے نیلم ویلی کے سامنے کرن سیکٹر میں دراندازی کے نام پر ایک اور فیک انکاؤنٹر کیا اور اس میں ایک معصوم کشمیری کو شہید کر دیا اور اس کا بھی الزام پاکستان پر لگا دیا. اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں جس شبیر نامی مبینہ دہشت گرد کی یونیفارم میں تصاویر ہندوستانی میڈیا چلاتا رہا ہے، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے علاقے شاردا میں اپنے گھر میں موجود ہے. اس سے پہلے بھی ہندوستان لائن آف کنٹرول کے ارد گرد بسنے والے کئی ایسے بے گناہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کی انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوششوں میں سرگرم رہا ہے. لیکن اب نہ صرف ہندوستان بلکہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی مستند سیاسی قیادت اور دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارتی فوج دہشت گردی کے نام پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کی آزادی کی کمپلیٹلی لیجٹمیٹ اور انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ناجائز طور پر مسخ کرنے کے در پہ. سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست 2019 سے جاری ہے. ایک عالمی جریدے کی اکتوبر کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کس طرح ہندوستان کی اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام نے ایک خراب صورتحال کو بدترین انسانی المیے میں بدل دیا ہے. اس حوالے سے 17 سے 19 دسمبر کو سرائیوو میں منعقد ہونے والے رسل ٹرائیبیونل آن کشمیر کی فائنڈنگز چشم کشا ہیں. اس ٹرائیبیونل میں 15 بین الاقوامی ججز اور ان کے علاوہ کئی بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی. اس ٹرائیبیونل نے 4 ایریاز کو فوکس کیا، جس میں جینوسائیڈ، ڈی کالونائزیشن،
سیٹلر کلونیلزم اور کشمیریوں کے خلاف جنگی جرائم شامل ہیں۔ اس ٹرائیبیونل کے شرکاء نے ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس جو کہ ہندوستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق تھیں، ان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ کس طرح 7 دہائیوں میں ہندوستان کی کشمیریوں کے خلاف فوجی، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی جنگ جاری ہے، اور کس طرح وہ جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ On 5th of January 1949, the people of Kashmir were promised the right to self-determination by the United Nations.